اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرش کتنا بڑا ہے؟ عقیدہ عرش ایک عظیم بلند نورانی مخلوق ہے۔ عرش و کرسی پر ایمان لانا واجب ہے۔ نور محمدی کے بعد عرش اللہ پاک کی پہلی تخلیق ہے۔ نمبر 2، عرش کتنا بڑا ہے؟ عرش تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے۔ اللہ پاک نے اسے 7ویں آسمان کے اوپر قائم کیا ہوا ہے۔ نمبر 3، عرش جنت کے اوپر ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کریم سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو کہ وہ اوسط بہشت اور اعلیٰ جنت ہے، اور اس کے اوپر عرش رحمان ہے، اور اسی سے جنت کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں، یعنی جنت کی چھت عرش ہے۔ عرش کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ نمبر 1، نور سے بنا ہے۔ نمبر 2، سبز زبرجد سے بنا ہوا ہے۔ نمبر 3، سرخ یاقوت سے بنا ہے۔ امام ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی حقیقت کا قطعی علم نہیں، اس لیے اس کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنے سے خاموش رہنا اولیٰ ہے۔ اس کی ہیئت کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ عرش گول نہیں ہے، بلکہ وہ گنبد نما ہے، جو جنت کی چھت ہونے کے ساتھ تمام مخلوقات اور دنیا کے اوپر سایہ فگن ہے۔ اس کے 4 ستون ہیں۔ نمبر 6، زمین و آسمان سے پہلے بھی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ہر معمار پہلے دیواریں بناتا ہے، پھر ان پر چھت ڈالتا ہے، لیکن اللہ پاک نے پہلے چھت بنائی پھر دیواریں، کیونکہ اس نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے عرش بنایا، پھر ہوا کو پیدا فرمایا، اس کے پر بنائے۔ ان پروں کی کثرت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر ہے، جبکہ پانی ہوا پر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو عرش و کرسی کی حاجت نہیں، بے شک وہ ان دونوں کے بنانے سے پہلے بھی تھا، حالانکہ اس وقت مکان بھی نہ تھا۔ نمبر 7، زمین و آسمان سے پہلے عرش کہاں تھا؟ ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال سے پہلے ہی مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھی۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ نمبر 8، حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پانی سے مراد یہ سمندر کا پانی نہیں، بلکہ عرش اعظم کے نیچے قدرتی پانی ہے، جو ہوا پر ہے، اور ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر۔ اس فرمان کا یہ مطلب نہیں کہ عرش پانی پر رکھا ہوا تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس پانی اور عرش کے درمیان کوئی اڑ نہ تھی۔ جیسے ہم کہیں کہ آسمان زمین پر ہے، یعنی زمین کے اوپر ہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ عرش اور پانی سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ نمبر 9، حاملین عرش فرشتے، عرش اٹھانے والے فرشتے ابھی 4 ہیں، اور جب قیامت ہوگی تو اللہ پاک مزید 4 فرشتوں سے ان کی مدد فرمائے گا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اس آیت کے تحت صدر الافضل علامہ سید محمد نعیم الدین مراد عبادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ حاملین عرش آج کل 4 ہیں، روز قیامت ان کی تائید کے لیے 4 کا اور اضافہ کیا جائے گا، 8 ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اس سے ملائکہ کی 8 صفیں مراد ہیں، جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانے۔ نمبر 11، عرش سے متعلق 3 چیزیں ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں عرش سے لٹکی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، رشتہ داری۔ یہ کہتی ہے، یا اللہ میں تیری وجہ سے ہی ہوں، لہٰذا مجھے نہ توڑا جائے۔ نمبر 2، امانت۔ یہ کہتی ہے، یا اللہ میں تیری وجہ سے ہوں، لہٰذا مجھ میں خیانت نہ کی جائے۔ اور 3، نعمت کہتی ہے، یا الہی میں تیری طرف سے ہوں، لہٰذا میری ناشکری نہ کی جائے۔ نمبر 12، عرش کیوں ہلتا ہے؟ احادیث مبارک میں کئی ایسے اعمال ذکر کیے گئے ہیں جس سے اللہ پاک کا عرش ہلنے لگتا ہے،
چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرامین ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، جب فاسق کی مدح تعریف کی جائے رب تعالیٰ غضب فرماتا ہے اور عرش الہی جنبش کرنے یعنی ہلنے لگتا ہے۔ نمبر 13، دوسرا، شادی کرو اور طلاق نہ دیا کرو کہ طلاق سے عرش الہی ہلنے لگتا ہے۔ نمبر 14، بعض اوقات عرش کا ہلنا رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی نیت عرش سے چمٹ جاتی ہے۔ بس جب کوئی بندہ اپنی نیت کو سچا کر دیتا ہے، یعنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے، تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے، پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے۔ نمبر 15، عرش کے سائے میں سب سے پہلے کون ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک قیامت کے دن اللہ کریم کے عرش کے سائے میں سب سے پہلے جگہ پائے جانے والا وہ شخص ہوگا جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تاکہ وہ قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ پا لے، یا اپنا قرض معاف کر دیا اور کہا کہ میرا مال تم پر اللہ کریم کی رضا کے لیے صدقہ ہے، اور اس قرض کی رسید کو پھاڑ دے۔ نمبر 16، کرسی بھی اللہ پاک کی عظیم نورانی مخلوق ہے۔ یہ عرش کے نیچے عرش سے ملی ہوئی ہے اور 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور اس مسافت کے بارے میں بھی کوئی یقینی رائے قائم کرنے سے خاموشی بہتر ہے۔ کرسی عرش سے جداگانہ اللہ پاک کی مخلوق ہے۔ اللہ پاک کی ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی محتاجی نہیں، لہٰذا اس نے عرش کو نہ بلندی چاہنے کے لیے پیدا فرمایا اور نہ کرسی کو بیٹھنے کے لیے تخلیق فرمایا۔ نمبر 17، کرسی کیسی ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کرسی بھی موتی کی اور قلم بھی موتی کا ہے۔ قلم کی لمبائی 700 سال کی مسافت ہے، اور کرسی کی لمبائی جاننے والے بھی نہیں جانتے۔ نمبر 18، کرسی کی وسعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7ویں آسمان کرسی کے آگے ایسے ہیں جیسے صحرا میں ایک چھلا پڑا ہوا ہو، اور عرش کرسی کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے جیسے چھلے کے مقابلے میں صحرا۔ نمبر 19، حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کرسی کے 4 پائے ہیں جن میں سے ہر ایک آسمان و زمین سے زیادہ لمبا ہے۔ ساری دنیا کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے تم میں سے کسی کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو۔